میں لوکا کی انجیل میں چلیں گے۔ لوکا کی انجیل 18واں باب۔ لوکا کی انجیل 18واں باب، اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے پڑھنے کو۔ لوکا کی انجیل بائبل مقدس میں درج ہے۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، وہ نہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا۔ اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کہ مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا، تو اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے۔ خدا نے کہا سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، بس کیا خدا اپنی برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ متی کی انجیل میں آئیں گے ہم۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب، چھٹے باب میں آتے ہیں پہلے۔ چھٹا باب، چھٹی آیت۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ۔ ایمان کی کتاب میں ہم آئیں گے۔ ایمان کی کتاب ایمان 3 باب، ایمان کی کتاب ایمان کی کتاب 3 باب، پہلی آیت سے آپ کے سامنے پڑھنے کو۔ پطرس و یوحنا دعا کے وقت یعنی 30 پہر ہیکل کو جا رہے تھے۔ لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی۔ پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں
اور سب لوگوں نے اس سے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازہ پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس ماجے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور آگے چلتے ہیں ایمان کی کتاب میں 16 باب میں ہم چلتے ہیں۔ باب کی 16 آیت، 16 باب کی 16 آیت۔ جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیر دان روح تھی۔ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پالوس اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ آخر پالوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں، اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ بائبل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ سب تشریف رکھیں، کلام یاد کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج دعا پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بحیثیت ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں دعا کرنا ضروری ہے کہ نہیں، انہی باتوں کو آج خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بائبل مقدس میں درج ہے یسوع المسیح نے ایک تمثیل کہی۔ یسوع المسیح نے کہا ایک شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ۔ اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو ہر روز اس کے پاس جاتی اور اس سے جا کر کہتی کہ میرا انصاف کر کہ مجھے مدعی سے بچا۔ اب یہ قاضی کے اندر دو باتیں ہیں، نہ یہ خدا سے ڈرتا ہے اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ۔ تو سوچیں یہ کتنا جابر شخص ہوگا۔ لوگوں سے نہ ڈرے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کوئی شخص خدا سے نہیں ڈر رہا اور وضاحت سے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے بائبل مقدس میں، تو سوچیں وہ پھر کتنا نہایت جابر ہوگا۔ وہ نہ خدا سے ڈر رہا ہے اور نہ آدمیوں کی کوئی پرواہ کر رہا ہے۔ اسی شہر میں ایک بیوہ ہے اور بائبل فرماتی ہے وہ ہر روز اس در پر جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ لیکن وہ ہر روز اس کے پاس جا رہی ہے، وہ قاضی ہر روز اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ وہ ہر روز اس کے پاس جا رہی ہے، قاضی اسے ہر روز نظر انداز کر رہا ہے۔ اور بائبل فرماتی ہے یہ تمثیل یسوع المسیح نے کہی ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں ان کی اہمیت خدا کی نگاہ میں کیا ہے۔ یسوع المسیح نے کہا ایک قاضی تھا جو نہ خدا سے ڈرتا تھا نہ آدمیوں کی کوئی پرواہ کرتا تھا۔ اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو ہر روز اس کے پاس جاتی اور اس سے جا کر کہتی میرا انصاف کر کہ مجھے مدعی سے بچا۔ اب یہ قاضی نظر انداز کر رہا ہے، یہ قاضی اسے ہر روز نظر انداز کر رہا ہے، یہ قاضی اسے ہر روز نظر انداز کر رہا ہے، لیکن یہ بیوہ مستقل اس کے پاس جا رہی ہے، مستقل اس کے پاس جا رہی ہے میرا انصاف کر، میرا انصاف کر، میرا انصاف کر، میرا انصاف کر۔ آخر اس قاضی نے کہا میں اس بیوہ کا انصاف ایسا نہ ہو یہ ہر روز آہ کر میرے ناک میں کیا کرے۔ یسوع المسیح نے ان سے جو لوگ یسوع المسیح کے پیچھے چل رہے تھے، یسوع المسیح نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات اور دن اس کے حضور فریاد کرتے ہیں۔ یہاں جو بات غور طلب ہے رات اور دن، یاد رہے ہم مسیح نہیں ہم مسیحی ہیں، مسیح ایک ہی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح۔ مسیحی کا مطلب کیا ہے؟ مسیح کے نقش قدم پر چلنا۔
کوئی پوچھے غیر اقوام کے آپ کون ہیں؟ تو آپ مسیح نہ کہیں، ہم مسیحی ہیں، مسیح کی ہے خدا من یسوع المسیح، ہم مسیحی ہیں، مسیحی مسیح کے پیچھے چلنے والے۔ اگر ہم یسوع المسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں تو یسوع المسیح کی آپ زمینی زندگی کو پڑھیں کہ یسوع المسیح نے دعا کو اپنی زندگی میں کیا اہمیت دی ہے۔ سارا دن یسوع المسیح منادی کر رہے ہیں، اگر وہ جس گاؤں میں ہے اس گاؤں کے قریب اگر پہاڑ ہے تو وہ رات کو پہاڑ پر چلے جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ اگر اس گاؤں کے نیچے گاؤں کے قریب جنگل ہے تو وہ جنگل میں چلے جاتے تھے دعا کرنے کے لیے۔ اور سوال کیا یہ ہوتا ہے جس گاؤں میں رہ رہے ہیں وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا جہاں وہ دعا کر سکتے تھے؟ دعا میں ہماری پوری توجہ خدا کی طرف ہو، یہ اہمیت کی بات ہے، نہ کہ ہم دعا بھی کریں اور گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ دعا بھی کر رہے ہیں، سوچیں جسمانی چیزوں کی طرف ہی ہیں۔ آپ جب تک دنیا سے اپنی سوچ کو نہیں ہٹائیں گے خدا کی روح کے ساتھ آپ کی روح نہیں ملے گی۔ یسوع المسیح کا جب تو دعا کرے اپنے گھر کی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر اور وہاں دعا کر۔ ہاللیلویہ۔ دعا میں آپ کا خدا کی آپ کی روح کا خدا کی روح کے ساتھ ملنا بہت ضروری ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ جسمانی باتوں سے کاموں سے نہیں نکلیں گے۔ بائبل مقدس میں درج ہے پطرس و یوحنا ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے، ہیکل میں دعا کرنے کے لیے اپنے قدموں پر چل کر جا رہے تھے۔ اور بائبل مقدس میں درج ہے لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے، جو جنم کا لنگڑا تھا اسے ہر روز ہیکل کے دروازے پر بٹھا دیتے تھے تاکہ ہیکل میں جانے والوں اس سے کیا مانگے؟ بھیک مانگ سکے۔ اور لکھا اس نے جب اس جنم کے لنگڑے نے پطرس و یوحنا کو دیکھا تو ان کی طرف متوجہ ہوا، اور بائبل مقدس میں درج ہے پطرس نے جب اس کی طرف دیکھا پطرس نے کہا میری طرف دیکھ، اور اس جنم کے لنگڑے نے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا سونا چاندی میرے پاس نہیں ہے لیکن جو میرے پاس ہے وہ تجھے، لیکن اس کا دائنا ہاتھ پکڑا اور کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور بائبل فرماتی ہے وہ جنم کا لنگڑا چل کر چلنا پھرنا۔ پطرس و یوحنا شفا دینے جا رہے تھے کہ دعا کرنے جا رہے تھے؟ کیا کرنے جا رہے تھے؟ آپ اپنے قدموں پر چل کر جب خدا کے لیے کچھ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، یہ بہت۔ آپ شلومی خاتون کا ذکر پڑھیں جب وہ الیشا کو اپنے گھر پر مجبور کر کے لے گئی کھانا کھلانے کے لیے۔ ابراہام کا ذکر پڑھیں، ابراہام 3 لوگوں کو مجبور کر کے اپنے گھر لے گیا کھانا کھلانے کے لیے۔ ایلیا کا بھی ذکر پڑھیں جب وہ سارپات کے شہر میں گیا اور لکھا ہے وہاں پر ایک بیوہ لکڑیاں جمع کر رہی تھی، اس سے کہا میرے لیے پانی لے کر آ۔ جب وہ پانی لینے گئی تو بائبل میں کہا اس نے پیچھے سے حکم دیا کہ میرے لیے ایک ٹکڑا روٹی بھی۔ اس خاتون نے کیا کہا؟ اس بیوہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے یہاں روٹی نہیں ہے، مٹھی پر آٹا ہے، مٹکے میں تھوڑا سا تیل ہے کپی میں تو ایک لکڑیاں جمع کر رہی ہوں تاکہ میں نے اپنے گھر لے کر جاؤں، میں اسے پکاؤں اور میں کھائے، میرا بیٹا کھائے اور مرد خدا ایلیا نے کیا کہا؟ اس میں سے پہلے میرے لیے، اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ یہاں پر سوال ہے خدا کا کلام ایلیا پر جب نازل ہوا تھا خدا نے ایلیا سے کہا سارپات میں جا، وہاں میں نے ایک بیوہ کو حکم دیا ہے تیری کیا کریں؟
وہ پھاٹک پر ہے، ابھی شہر کے اندر گیا ہی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں لے کر آ. یہاں سے جا کے اسے کہا کہ جا کر پکا، میں آ رہا ہوں تیرے پیچھے ہی، اس میں سے پہلے مجھے دینا، پھر اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے لیے رکھ لینا. خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے جب تک ملک میں کال ہے نہ تیرے مٹکا سے آٹا ختم ہوگا نہ تیری کپی سے. ایلیا نے کیا کہا؟ جہاں پر میں ہوں یہی، یا اسے کہا جا کر پکا، میں آ رہا ہوں، اس میں سے پہلے مجھے دینا. جب کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا، ایسا بھی ایلیا نے کیوں کہا؟ آپ ان تینوں معجزات کو پڑھیں. شلومی عورت کے متعلق لکھا مجبور کر کے الیشا کو اپنے گھر لے کے اس کو کھانا کھلایا. ابراہیم 3 مردوں کو مجبور کر کے اپنے گھر لے گیا، ان کو کھانا کھلایا، جس میں سے 2 فرشتے ایک میں خدا تھا. ایلیا کہہ سکتا جا کر پکا، اس میں سے پہلے مجھے دینا، پھر اپنے لیے رکھنا، اپنے بیٹے کے لیے رکھ لینا. خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے جب تک اسرائیل پر کال ہے تیرے مٹکے سے آٹا ختم. ایلیا نے کیا کہا؟ کہاں لے کر آؤ. سوال اٹھتا ہے ایسا کیوں کہا؟ سوال ہے ایلیا کو کہنا چاہیے تھا جا کر پکا، میں آ رہا ہوں، اس میں سے پہلے مجھے دینا، پھر اپنے لیے رکھنا، اپنے بیٹے کے لیے رکھنا. اسرائیل کا خدا فرماتا ہے جب تک ملک میں کال ہے تیرے مٹکا سے آٹا ختم. ہاللویا. یہاں لے کر آ جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں. سوال اٹھتا ہے ایلیا نے ایسا کیوں کہا؟ اب تینوں معجزات کو پڑھیں. ابراہیم نے جب کھانا کھلایا اس کو کون سی برکت ملی؟ اس کی اہلیہ جو تھی بانجھ تھی، اسے اولاد کی نعمت ملی. شلومی عورت بانجھ تھی، اسے رات کی. شلومی عورت کو کون سی برکت ملی؟ شلومی عورت کو برکت کون سی ملی؟ اولاد کی. سارفات کی بیوہ کو کون سی برکت ملی؟ کون سی برکت ملی؟ اناج کی. کون سی برکت ملی؟ اناج کی برکت کے لیے جو آئین ہے چرچ. خدا نے کہا موسیٰ سے جب تو ملک کنعان میں پہنچے اپنے لوگوں سے کہہ کہ تم جب طرح طرح کا بیج بو تو جو سب سے پہلی فصل اگے اسے ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس وقت جو مسکن ہو، چرچ ہو، ہیکل ہو، قربان گاہ ہو، اس میں لے کر جانا. لے کر کیسے جانا؟ اپنے قدموں پر چل کر. اپنے قدموں پر یوں کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے تو جب ٹوکرے کو لے کر آئے گا کاہن کو دے گا، کاہن اسے مذبح پر لے کر جائے گا، خدا اس ٹوکرے کی راحت انگیز خوشبو لے گا. اس طرح خدا تیری فصل کو کیا دے گا؟ دائیکی کے مطلب کیا قانون ہے؟ دائیکی کو کہاں لے کر آ؟ اپنے قدموں پر چل کر لے کر آ، یا کاہن تیرے گھر میں آئے لینے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے قدموں پر چل کر سارفات کی بیوہ کو اناج کی برکت دینی تھی. اناج کی برکت کے لیے جو قانون تھا ایلیا اسے ہٹ نہیں سکتا تھا. اس کو کہتا ہے یہی لے کر آ. آپ جب اپنے قدموں پر چل کر خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں چرچ، خدا کے نزدیک گراں قدر ہے. خدا کے نزدیک پترس و یوحنا اپنے قدموں پر چل کر دعا کے لیے جا رہے تھے، نہ کہ شفا دینے کے لیے. دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے. لیکن لوگ ایک لنگڑے کو لے کر آئے تھے جو جنم کا لنگڑا تھا. وہ شفا کے لیے نہیں جا رہے تھے. جو لوگ اپنی زندگی میں دعا کی اہمیت کو جانتے ہیں
اور وہ ہر روز دعا کرتے ہیں. معجزات ان کی زندگیوں میں خود بخود ہی ہوں گے چرچ, ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بہت معجزے ہونا شروع ہو جائیں گے, خود بہت ہوں گے معجزے. پترس اور یوحنا معجزے کے لیے نہیں جا رہے, دعا کے لیے جا رہے. یہی قانون بائبل مقدس پالوس اور سلاس کے لیے لکھا ہے. جو دعا کے لیے جگہ ٹھہرائی گئی تھی, پالوس اور سلاس دعا کے لیے جا رہے تھے. کہ ایک خاتون تھی جس کے اندر غیب دان روح تھی, اور وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے پیسے کماتی تھی. سلاس اور پالوس جگہ پر جا رہے ہیں جو دعا کے لیے ٹھہرائی گئی ہے. اور لکھا ہے غیب دان بدرو جس عورت کے اندر تھی وہ ہر روز پکارتی ہے. یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں خدا کی راہ دکھاتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں خدا کی راہ دکھاتے ہیں. بائبل مقدس فرماتی ہے وہ ہر روز جب دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ ہر روز پیچھے پکار رہی ہے. وہ ہر روز دعا کے لیے جا رہے ہیں, ہر روز پیچھے پکار رہی ہے. آخر پالوس رنجیدہ ہو کر کہتا ہے میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں اس میں سے نکل جا. اور بائبل فرماتی ہے وہ پطرس میں سے, اور وہ لڑکی آزاد ہو جاتی ہے. یہ بھی بائبل مقدس میں پڑھیں آپ. یہ شفا کے لیے نہیں جا رہے, بدروئے نکالنے کے لیے نہیں جا رہے, دعا کے لیے جا رہے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کیا خدا جو صبح اور شام اس کے حضور فریاد کرتے ان کی نہ سنے گا؟ اگر ایک بے انصاف کاشی سن رہا ہے تو ہمارا خدا تو ہے انصاف والا. جو لوگ دعا کرتے ہیں, ہر روز دعا کرتے ہیں, دعا کے اثرات ان کی زندگی میں کیا ہوتے ہیں؟ پہلی بات, خدا کی قدرت ان پر ہمیشہ ٹھہرتی ہے, ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے. خدا کے فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں. اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ خدا کی قدرت ساتھ رہنا, فرشتوں کا ساتھ رہنا, ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اثرات یہ ہیں جو لوگ ہر روز دعا کرتے ہیں وہ جہاں جائیں گے حالات تبدیل ہوں گے, حالات خود بخود ہی تبدیل ہوں گے. ایک وقت میں ایک جگہ پر ایک ہی رہ سکتا ہے, یا خدا یا شیطان. ایک وقت میں ایک جگہ پر ایک ہی رہ سکتا ہے. اس بات کو غور سے سنیں, یا خدا یا وہ رہے گا جو زیادہ زوراور ہے, وہ رہے گا جو زیادہ, اور ہمارے خدا سے زیادہ کوئی زوراور نہیں ہے. چاچ آپ جب دعا کریں گے خدا کی قدرت آپ کے ساتھ رہے گی, خدا کے فرشتے آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ جہاں پر جائیں گے حالات خود بہت تبدیل ہوتے جائیں گے. اگر شیطان کے وہاں پر قبضے ہیں, پیرے ہیں, حکومت ہے, آپ کے جانے سے تباہ ہو جائے گی. ایک ہی رہ سکتا ہے, ایک وقت میں ایک جگہ پر ایک ہی رہے گا. پچھلے اتوار ہم کھانا کھا رہے تھے, عبادت سے پہلے فہیم میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے میرا ایک دوست ہے دکان پر میرے پاس آیا, وہ مسیح نہیں ہے, اور وہ جب میرے پاس دکان میں آیا تو مجھے اس نے بھیجا جا ذرا دیکھ میری بہن گاڑی کے اندر ہے, ٹھیک تو ہے. بولتا میں گیا, دیکھا گاڑی آن تھی, اے سی لگا ہوا تھا, اس کی بہن گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی. میں نے آ کر اس کو بتایا کہ یہ صاحب کیوں ہے؟ اس کا میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی, میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اب ہم صرف دنیا میں 2 بہن بھائی ہیں. میں صبح آفس بھی جب جاتا ہوں بھی بہن کو ساتھ لے کر جاتا ہوں, یہ گاڑی میں ہوتی ہے, گاڑی کا میں اے سی لگا دیتا ہوں, یہ وہیں رہتے ہیں. گارڈ کو میں کہتا ہوں اس کا خیال رکھنا, میں مارکیٹ جاؤں کہیں بھی جاؤں اس کو میں نے ساتھ رکھنا ہے. فہیم نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پچھلے 10 سال سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں, اور گزشتہ 4 سال سے اس کا ذہن کام نہیں کر رہا. میں نے پاکستان کا, اس کو نہیں رپورٹ کرنا, پاکستان کا میں نے کوئی ڈاکٹر کہہ لیں ان کے عقیدے کے مطابق روحانی علاج کرنے والا, ورنہ میں نے کوئی نہیں چھوڑا. کسی نے کہا کہ گھر آنا پڑے گا تو میں گھر اس کو لے کر آنے کے لیے بھی تیار.
بولے اب یہ حالات بن گئے ہیں، میں دعا کرو خدا یہاں مجھے اٹھا لے تو یہاں اسے اٹھا لے، اب میری برداشت سے باہر ہو۔ گھر میں اتنا شور ہوتا ہے، گھر میں کوئی چیز سلامت نہیں، اس نے اپنے بازو دکھائے فہیم کو دیکھے نہ ہوں، یہ جب شور کرتی ہے، اس پر جب چیزوں کے اثرات آتے ہیں، یہ شور کرتی چلاتی ہے، پڑوسی آ جاتے ہیں، کیا ہو گیا؟ بولا میں ٹی وی لگا دیتا ہوں، اس کی آواز اونچی کر دیتا ہوں تاکہ اس کی آواز باہر نہیں جائے۔ بولا ماڈل میں بنگلہ تھا، اس کو بیچا، اب وہ ملیر کینٹ میں جو فلیٹ بنے وہاں پر چلا گیا کہ میں ویرانے میں چلا جاؤں تاکہ اس کو کوئی اس منظر کو کوئی اور نہ دیکھ پائے۔ فہیم کو کہہ رہے ہیں بہت پریشان۔ فہیم نے کہا پریشان نہیں۔ فہیم نے چرچ کے بارے بتایا، چرچ میں جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے بتایا، اس کے اندر ایمان پیدا ہو۔ وہ کہتا ہے پاس صاحب کو آپ ملوائیں، میں بتاتا ہوں تو ہمیں کہتے ہیں ہم آ جاتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں جس طرح سے بھی اس معاملے میں ہماری مدد کریں۔ جیسی عبادت ختم ہوئی، کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھا لیا، فہیم آیا، مجھے کہتا ہے یار میں نے جب سے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں وہ فون پر فون کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میری بات صاحب سے بات کرو۔ جیسے ہی اس نے بات کی، اس کا فون پھر سے فون آ گیا۔ فہیم مجھے کہتا ہے بات تو کریں گے۔ میں بات کر رہا تھا، پیچھے اس کی بہن کا شور آ رہا تھا، ٹی وی کی آواز اونچی تھی۔ مختصر سی میں نے اس سے بات کی، کہتا ہے بس صاحب اب یہ حالات آ گئے ہیں، میں تو خدا سے کہہ رہا ہوں یا مجھے اٹھا لے یا اسے اٹھا لے۔ میں اس کا فون بند کرے، میں تھوڑی دیر میں آپ کو فون کرتا ہوں۔ میں نے فہیم کو کہا ہم چلتے ہیں، میں چلوں گا، اس کے گھر چلوں گا۔ فہیم نے اس کو فون کیا، فہیم نے کہا میں آدھے گھنٹے تک آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم ان کے گھر گئے۔ ہم جیسے گھر کے قریب پہنچے تھے، بہت شور کے آواز آئی تھی۔ جیسے اس کو پتہ چلا کچھ لوگ آئے، وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر دیا۔ ہم لوگ بیٹھے، اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، وہ اپنے سارے حالات بتا رہا تھا۔ تو مجھے کہتا ہے میں ابھی بہن کو بلاتا ہوں، آپ ان سے بات کریں یا ان کو دیکھیں، آپ کو کیا ان کو دیکھ کر کیا معاملہ سمجھ آتا ہے۔ میں وہ ٹھیک ہے آپ بلائیں۔ جیسے آ کر بیٹھی پاس میں، اس کے بھائی نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ آپ کو میڈیسن بھی دیں گے، آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، آپ انہیں بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ بھائی کو پھر غصہ ہو، تم بتاؤ، تمہیں نہیں پتا مجھے کیا ہے، میں کیوں بتاؤں؟ تھوڑی دیر میں وہاں بیٹھا، میں نے اس سے کہا بہن آپ کے لیے دعا کریں؟ اس سے کہا ہاں کریں۔ میں نے کہا آپ اپنے سر پر دوپٹہ لیں۔ پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میں آپ کے سر پر ہاتھ رکھ سکتا ہوں؟ اس سے کہا ہاں رکھیں۔ لیسیا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ جیسے میں نے آمین کی، میں نے اس سے پوچھا، میں نے بولا بہن آپ نے کچھ محسوس کیا؟ یہ وہ شخص جو 4 سال سے پاگل ہو گیا ہے، اس کا بھائی کہتا ہے 2 دن مسلسل یہ بولتی رہتی ہے، کچھ کھائے پیے بغیر، سوئے بغیر۔ میں نے کہا آپ نے کچھ محسوس کیا؟ اس نے سر ہلایا، بولا ہاں میں نے محسوس کیا۔ میں نے کہا کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا میری آنکھوں میں سے کچھ نکل رہا تھا۔ پھر میں نے کہا اور کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا میرے سر میں سے کچھ نکل رہا تھا۔ میں نے کہا اور کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا میں فیل کر رہی ہوں کہ میرا جسم جو ہے ہلکا ہو گیا، ایک دم نارمل ہو گئی۔ علیشا نے جب اپنے خادم جہازی کو بھیجا اپنا آسا دے کر کہ جا اس شنومی عورت کے بیٹے کو جو مر گیا ہے اس کو لگانا، وہ زندہ ہو گئے، وہ کچھ شرائط دیے، کچھ کیا دیے؟ نہ سلام کرنا، نہ تجھے کوئی سلام کرے اس کا جواب۔ یہی قانون یسوع المسیح نے جب 2 شاگردوں کو بھیجا یہی بولا، اور بھی بہت سی چیزیں بولی لیکن ان میں یہ بھی ایک تھا، کسی کو سلام نہیں کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیں، پاش صاحب بھی وزٹ پر جا رہے ہیں،
ان کے رشتہ دار رشتے میں ان کو ملتے ہیں، جن سے یہ جب بھی ملیں سلام کرتے ہیں۔ اس دن انہیں سلام نہ کریں، ان کے دل میں کیا آئے گا؟ ان کا آپس میں ٹکراوا ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، یہ ان کو بلائیں نہ، ان کی طرف دیکھے ہی نہ، یا وہ سلام کرے جواب نہ دے، ان کے دل میں کیا آئے گا؟ ان کے دل میں کیا آئے گا؟ اس بات کو غور سے سنیے گا۔ بائبل میں درج ہے جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، روح جسم کے۔ پولس رسول نے کہا اگر میں آدمیوں کو دوست بناتا تو مسیح کا بندہ۔ آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں، جو پادشاہ صاحب کو سلام کرے، پادشاہ صاحب ان کے سلام کا جواب نہ دیں، ان کے دل میں کیا گزرے گی؟ سوچو، دماغ میں کیا آئے گا؟ اتنا بڑا ہو گیا، یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، مجھے سلام نہیں کی، میں نے سلام کی، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کچھ چیزیں ہیں زندگی میں، ان کو اپنی زندگی میں ٹھان لے، اپنا لے۔ ہم بہت سی قربانیاں نہ بھی دیں تو اس کے اجر بڑھے، ان کے اجر۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے روحانی آداب، روحانی رشتوں کے آداب۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ اب جو جس کے دماغ میں وسوسے گل چل رہے ہیں، اس کو تو نہیں معلوم کہ اسے شرائط کیا دی گئی ہیں۔ اس کو تو جو نظر آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اس کو کیا پتا کہ یہ جب خدمت کے لیے نکلا تھا تو اس سے خدا نے کیا شرائط دی ہیں، اس کی روح میں کیا چل رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں روحانی چیزوں کو سمجھنا، روحانی رشتوں کو سمجھنا، روحانی معاملات کو سمجھنا جسمانی چیزوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک خدا کے خادم کا مزاج جیسا بھی ہے، ہمیں اس سے نہیں لے سروکار، ہم نہیں جانتے اس کی روح میں کیا چل رہا ہے، خدا نے اسے کیا شرائط دیے ہیں اس کام کے لیے، اس چیز کے لیے۔ ہم فیصلے کر رہے ہیں، ہم انصاف کر رہے ہیں، تو اس کا نقصان، اگر ہم پاسٹر کے متعلق کچھ غلط بات کر رہے ہیں ان کا کسی بھی رویے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو نقصان ہم اٹھائیں گے کہ پاسٹر؟ آپ ساؤل اور داؤد کو دیکھیں، داؤد کو جب مسح کیا گیا فوراً ہی بادشاہ نہیں بن گیا، یا فوراً بادشاہ بن گیا۔ ساؤل زندہ ہے اور وہ بادشاہ، وہ کیا ہے؟ اور لیکن ساؤل نے داؤد پر جانی حملے کیے، اس کی جان لینے کے لیے حملے کیے، خدا نے اسے معجزانہ طور پر بچایا، اسے بھی 2 بار موقع دیا اس کو جان سے مارنے کا، اور اس کے لوگوں نے کہا بھی خدا نے تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں دیا ہے۔ اس بات کو سمجھے غور سے۔ خدا نے تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلے متی کی انجیل میں، متی کی انجیل 5واں باب، متی کی انجیل 5واں باب، متی کی انجیل 5واں باب، متی کی انجیل 5واں باب،